آج کا ہمارا نثری سبق ہے محنت پسند خیرت مند۔ مصنف ہیں مولانا محمد حسین آزاد۔ 1830 میں دہلی میں پیدا ہوئے تھے اور 1910 میں انہوں نے لاہور میں انتقال کیا تھا۔ اردو کے نامور ادیب اور شاعر تھے۔ ان کا یہ جو ہمارا نصاب میں شامل سبق ہے یہ ان کی کتاب نیرنگ خیال سے لیا گیا ہے۔ نیرنگ خیال مضامین کی ایک کتاب ہے اور تمثیلی مضامین اس میں شامل کیے گئے ہیں۔ مولانا محمد حسین آزاد کو تمثیل نگاری میں بہت کمال حاصل تھا اور یہ ان کی تصنیف نیرنگ خیال تمثیل نگاری کی ایک بہترین کتاب سمجھی جاتی ہے۔ تمثیل، یہ جو آپ کا سبق ہم شروع کرنے جا رہے ہیں یہ بنیادی طور پر تمثیل ہے۔ تمثیل کے لفظی معنی تو مثال کے ہیں، مانند قرار دینے کے ہیں، لیکن یہ ایسا طرز تحریر ہوتا ہے جس میں تشبیہ اور استعارے سے کام لیا جاتا ہے اور مجرد اشیاء کو، یعنی جو بے جان اشیاء ہیں، حتیٰ کہ انسانی عقائد اور اخلاقیات جو ہیں، اخلاقی اقدار ہیں، ان کو جاندار بنا کر مجسم کر کے پیش کیا جاتا ہے۔ اس سبق میں جو کہانی بتائی گئی ہے اس میں آپ پڑھیں گے کہ اخلاقیات انسانی ہیں جن کو باقاعدہ کرداروں کی صورت میں پیش کر دیا گیا ہے، اور ایک بڑی وہ پراثر سی کہانی ہے، بالکل جیسے کسی فلم یا ڈرامے کی کہانی ہوتی ہے۔ آغاز ایک روایتی کہانی، آغاز بہت اچھا ہے، آگے چل کر درمیان میں جا کر وہ کلائمیکس آتا ہے، یعنی کہانی جو ہے وہ بالکل اپنے عروج پر پہنچ جاتی ہے اور حالات بگڑ جاتے ہیں اور آخر میں جا کر پھر سب کچھ اچھا ہو جاتا ہے۔ مختلف اس میں کردار آئیں گے اور آپ کی اس کہانی کا ہیرو بھی آئے گا جس کے نام پر ہی آپ کی اس تمثیل کا عنوان ہے محنت پسند خیرت مند۔ محنت پسند خیرت مند، محنت پسند، محنت کو پسند کرنے والا محنتی، اور خیرت عقل کو کہتے ہیں، خیرت مند عقل مند۔ یہ ہماری اس تمثیل کا ہیرو ہے، آپ کہہ سکتے ہیں، اس کا مرکزی کردار ہے، ساری کہانی اصل میں اس کے گرد گھومتی ہے۔ تمثیل کا بنیادی مقصد اخلاقی سبق دینا ہوتا ہے، انسانی اصلاح ہوتی ہے۔ شروع کرتے ہیں اس کو۔ تھوڑے سے الفاظ اس میں ثقیل استعمال کیے گئے ہیں۔ سیر کرنے والے گلشن حال کے اور دوربین لگانے والے ماضی و استقبال کے روایت کرتے ہیں کہ جب زمانے کے پیراہن پر گناہ کا داغ نہ لگا تھا اور دنیا کا دامن بدی کے غبار سے پاک تھا تو تمام اولاد آدم مسرت عام اور بے فکری مدام کے عالم میں بسر کرتے تھے۔ گلشن حال، گلشن باغ کو کہتے ہیں، حال موجودہ زمانہ، گلشن حال کا مطلب موجودہ زمانہ ہی ہے۔ دوربین لگانے والے سے مراد ہے دور اندیش لوگ جو دور کی سوچتے ہیں، دور کی سوچ رکھتے ہیں۔ ماضی گزرا ہوا زمانہ، استقبال آنے والا زمانہ، مستقبل جس کو ہم کہتے ہیں۔ روایت کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ جب زمانے کے پیراہن پر، پیراہن لباس کو کہتے ہیں، بدی برائی کو کہتے ہیں، مسرت عام، مسرت خوشی کو کہتے ہیں، ایسی خوشی جو عام ہو، سب کو میسر ہو، اور بے فکری مدام، مدام ہمیشہ کی بے فکری، دائمی بے فکری، عالم میں، کیفیت میں، حالت میں۔ مصنف کہنا یہ چاہ رہے جی کہ موجودہ زمانے کے اور مستقبل کی پیشن گوئی کرنے والے دانش مند یہ روایت کرتے ہیں، یہ کہانی بتاتے ہیں کہ جب دنیا گناہوں سے پاک تھی، زمانے کے پیراہن پر گناہ کا داغ نہ لگا تھا، یعنی بالکل گناہ کا نام و نشان نہ تھا، لوگ جانتے بھی نہ تھے کہ گناہ ہوتا کیا ہے، ان سے سرزد ہونا تو دور کی بات ہے، اور دنیا میں کہیں بھی برائی نہیں تھی، دنیا بدی کے غبار سے پاک تھی، تو تمام اولاد آدم، تمام انسان انتہائی بے فکری اور خوشی کے عالم میں زندگی گزار رہے تھے۔ ملک فراخ تھا۔ جس ملک کی کہانی بتائی جا رہی ہے اس کا نام تھا فراخ۔
اور خسرو آرام رحم دل فرشتہ مقام گویا ان کا بادشاہ تھا. ملک فراق پر حکومت کرتا تھا خسرو آرام. خسرو بادشاہ اپنا لقب استعمال کرتے تھے اور اس بادشاہ کا جو نام تھا وہ آرام تھا. آرام بادشاہ کی حکومت تھی ملک فراق پر. فرشتہ مقام تھا, فرشتوں جیسی صفات کا مالک تھا. اچھا نیک رحم دل انسان تھا. وہ نہ ریت سے خدمت چاہتا تھا نہ کسی سے خراج باج مانگتا تھا. ریت رعایا عوام, خراج باج جس کو ہم ٹیکس کہتے ہیں. کوئی بھی کسی بھی سلطنت یا ریاست میں رہنے والے جو عوام ہوتے ہیں انہیں وہاں رہنے اور مختلف جو ان کو حقوق حاصل ہوتے ہیں اور جو سہولیات حاصل ہوتی ہیں اس کے عوض ان کو حکومت کو خراج دینا پڑتا ہے, ٹیکس دینا پڑتا ہے. لیکن خسرو آرام اپنی رعایا سے کسی قسم کا ٹیکس وصول نہ کرتا تھا. وہ ٹیکس مختلف قسم کے ہوتے ہیں, وہ رقم کی صورت میں بھی ہو سکتے ہیں اور اناج پر جو آپ کے ٹیکس خراج عائد ہوتے ہیں وہ بھی ہے. لیکن خسرو آرام کی سلطنت میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا. اس کی اطاعت و فرما برداری اس میں ادا ہو جاتی تھی کہ آرام کے بندے قدرتی گلزاروں میں گلگشت کرتے تھے. گلگشت کرنا گھومنا پھرنا, سیر کرنا. آرام کے بندے سے مراد ہے آرام بادشاہ کے کی رعایا. ہری ہری سبزی کی کیاریوں میں لوٹتے تھے. لوٹنا, اٹکھیلیاں کرنا, جس کو آپ کہہ سکتے ہیں لیٹ کر زمین پر لوٹنے لگانا. آب حیات کے دریاؤں میں نہاتے تھے. خسرو آرام کی رعایا کون سی دریاؤں میں نہاتی تھی؟ آب حیات کی. آب حیات سے مراد آب حیات آپ بھی جانتے ہوں گے. آب حیات آب بقا بھی جس کو کہتے ہیں, زندگی بخش وہ پانی جس کے بارے میں روایت ہے جی کہ جس کو کوئی جو پی لیتا تھا وہ کبھی فنا نہیں ہوتا تھا, اس کو موت نہیں آتی تھی. یہ روایت ہے, وہ حضرت خضر علیہ السلام کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے پی رکھا تھا. یہاں پر وہ مراد یہ لے رہا ہے کہ وہ جو خسرو آرام کی سلطنت کے دریا تھے وہ ایسے ہی زندگی بخش پانی کے حامل تھے جہاں اس کی رعایا ان دریاؤں میں نہاتی تھی اور اس پانی سے لطف اندوز ہوتی تھی. یعنی اس آرام بادشاہ کی سلطنت میں سب کچھ بالکل بہشت مثال تھا, جنت کا سا منظر تھا اس کی سلطنت میں. ہمیشہ وقت صبح کا اور سدا موسم بہار کا رہتا تھا. ہمیشہ اس سلطنت میں وقت صبح کا رہتا تھا اور موسم کون سا؟ بہار کا رہتا تھا. یہ اصل میں بات یہ ہو رہی ہے صبح اور بہار, یہ دونوں موسم اور یہ وقت جو ہے صبح کا, یہ امید کی علامت ہیں. اصل میں چونکہ یہ تمثیل ہے اس لیے ساری باتیں یہاں پر تمثیلی ہی بتائی جا رہی ہیں. اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں تھا کہ وہاں پہ شام نہیں ہوتی تھی یا کوئی اور موسم نہیں آتا تھا. بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہاں کے لوگ اس قدر خوش تھے اور آرام میں تھے اور ان کی صحت اور ان کے حالات اس قدر اچھے تھے کہ ان کو باقی موسم متاثر نہ کرتے تھے, ان کی شدت ان کو متاثر نہیں کرتی تھی. اور وہاں امید کی صبح ہر وقت طلوع رہتی تھی. وہ لوگ بہت مثبت سوچ کے حامل تھے. انہوں نے کبھی کچھ برا دیکھا نہ تھا, ایک دوسرے کے ساتھ کبھی برا کیا نہیں تھا. نہ گرمی میں تہ خانے سجانے پڑتے, نہ سردی میں آتش خانے روشن کرتے. آتش خانے آگ جلانے والی جو جگہ ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں. کہ گرمی کا موسم بھی آتا تھا, سردی کا بھی, لیکن ان لوگوں کی وہ ایسی ان کے جسموں کی قوتیں ایسی موافق پڑتی تھیں. آگے یہ بھی بتایا جا رہا ہے قدرتی سامان اور اپنے جسموں کی قوتیں ایسی موافق پڑتی تھیں کہ جاڑے کی سختی ہو یا ہوا کی گرمی معلوم ہی نہ ہوتی تھی. موافق تھی, ان کے حق میں تھی, اچھی تھی. وہ اس قدر قوت و طاقت کے مالک تھے کہ سخت جاڑا, سخت سردی کا موسم جب کوہرا پڑتا ہے کہ سردی ہو یا گرمی ہو اس کی شدت ان کو متاثر نہیں کرتی تھی. ٹھنڈے اور میٹھے پانی نہروں میں بہتے تھے. چشمے پر لوگ جھکتے اور منہ لگا کر پانی پیتے تھے. وہ شربت سے سوا مزہ اور دودھ سے زیادہ قوت دیتے تھے. وہ چشمے پانی والے, اس پانی کے اندر ایسا مزہ تھا اور ایسی قوت تھی کہ جیسی شربت میں بھی مٹھاس نہ ہوگی اور دودھ میں اتنی قوت نہ ہوگی جتنی خسرو آرام کے اس ملک میں پانی میں قوت تھی. جسمانی طاقت قوت ہاضمہ کے ساتھ رفیق تھی. قوت ہاضمہ خوراک کو, کسی چیز کو ہضم کرنے کی جو قوت ہوتی ہے, ان کا نظام انہضام اتنا مضبوط تھا, رفیق تھی, ہمراہ تھی, ساتھ تھی, کہ وہاں جو اس سلطنت کے اندر ملک فراق کے اندر جو چیزیں میسر تھیں خوراک کے لیے
وہ قوت ہاضمہ کے ساتھ بالکل مطابقت رکھتی تھی. بھوک نے ان کی اپنی ہی زبان میں ذائقہ پیدا کیا تھا کہ سیدھے سادے کھانے اور جنگلوں کی پیداواریں رنگا رنگ نعمتوں کے مزے دیتے تھے. ایک جنگلی خوراک کھاتے تھے، سیدھے سادے کھانے ہوتے تھے، کوئی مرغن غذائیں نہیں ہوتی تھی، قدرتی غذائیں وہ لیتے تھے، لیکن ان کی زبان میں ہی ایسا مزہ پیدا ہو گیا تھا، بھوک نے کر دیا تھا کہ انہیں یہ کھانے اچھے معلوم ہوتے تھے اور یہ کھانے ان کے لیے صحت بخش بھی تھے. آب و ہوا قدرتی غذائیں تیار کر کے زمین کے دسترخوان پر چن دیتی تھی. وہ ہزار مقوی اور مفرح کھانے کے کام دیتی تھی. مقوی قوت بخش اور مفرح فرت بخش، خوشی دینے والی. آب و ہوا بھی بہت سازگار تھی وہاں پر، جو ایسی آب و ہوا تھی کہ قدرتی غذائیں تیار ہوتی تھی زمین کے دسترخوان پر، وہ قدرت ان کو چن دیتی تھی. یعنی ان کی جو زمین تھی وہ ان غذاؤں سے غذائیں وہ اگاتی تھی، قوت بخش غذائیں، اور وہ وہاں کے باسیوں کے لیے بہت قوت بخش تھیں اور فرت بخش تھیں. صبا و نسیم کی شمیم میں ہوائی خوشبوؤں کے عطر مہک رہے تھے. صبا صبح کی ہوا کو کہتے ہیں، نسیم بھی صبح کی ٹھنڈی ہوا کو کہتے ہیں، شمیم خوشبو کو کہتے ہیں، عطر خوشبو ہوتی ہے. کہ صبح کی جو ٹھنڈی ہوائیں تھیں وہ اپنے ساتھ خوشبوؤں کے قافلے لے کر آتی تھیں، اور ایسی خوشبو ان ہواؤں میں پائی جاتی تھی کہ جیسے عطر ہوں. بلبلوں کے چہچہے، خوش آواز جانوروں کے زمزمے نغمے سنتے تھے. خوبصورت خوبصورت چرند پرند آس پاس کلیل کرتے پھرتے تھے. کلیل کرنا، اٹکھیلیاں کرنا، شرارتیں کرنا، شوخی کرنا. جا بجا درختوں کے جھرمٹ تھے، جھرمٹ ہجوم، جھنڈ جس کو کہتے ہیں. انہی کے سائے میں سب چین سے زندگی بسر کرتے تھے. یہ عیش و آرام کے قدرتی سامان اس بہتات سے تھے کہ ایک شخص کی فراوانی سے دوسرے کے لیے کمی نہ ہوتی تھی. بہتات، کثرت، زیادتی. اور کسی طرح ایک دوسرے کو رنج نہ پہنچتا تھا. سب کی طبیعتیں خوشی سے مالا مال اور دل فارغ البال تھے. فارغ البال بھی خوشحال کو کہتے ہیں. یعنی اتنی کثرت تھی ہر چیز کی کہ کوئی ایک شخص اگر زیادہ بھی لے لیتا تھا تو دوسرے کے لیے کمی نہیں ہوتی تھی، سب کچھ میسر تھا، اور کوئی شخص وہاں پر رنجیدہ نہیں ہوتا تھا، دکھی نہیں ہوتا تھا. دکھ تب ہوتا ہے جب آپ کو آپ کے حق سے کم ملتا ہے، دوسرے کو زیادہ ملتا ہے، تخصیص ہوتی ہے، امتیاز ہوتا ہے. اس سلطنت میں، ملک فراغ میں ایسا کچھ بھی نہ تھا، اس لیے وہ ایک دوسرے کے لیے کسی قسم کے دکھ کا باعث نہ تھے، اور سب کی طبیعتیں وہ خوشی سے مالا مال تھیں، اور ان کے دل جو تھے وہ خوشحال تھے. ان کے ظرف بھی وسیع تھے، اور دل اس لیے بھی خوشحال اور فارغ البال تھے کیونکہ کسی کو کسی سے کسی قسم کی اناد یا حسد نہیں تھا کہ کوئی زیادہ لے رہا ہے یا کوئی کم لے رہا ہے. سب کے لیے سب کچھ میسر تھا، جس کو جتنا چاہیے ہوتا مل جاتا تھا. اتفاقاً ایک میدان وسیع میں تختہ پھولوں کا کھلا کہ اس سے عالم مہک گیا، مگر بو اس کی گرم اور تیز تھی. تختہ لفظی مطلب ہوتا ہے کیاری. اس ملک فراغ میں، میدان وسیع میں پھولوں کا ایک تختہ کھلا، ان پھولوں کی ایک فصل تیار ہوئی کہ جس سے عالم مہک گیا، دنیا، عالم، مگر بو اس کی گرم اور تیز تھی. اب یہاں سے کہانی جو ہے وہ ایک نیا رخ اختیار کر رہی ہے. اب اچھے حالات برے حالات میں بدلنے والے ہیں. اس کی جو وہ پھول کھلے تھے ان کی بو گرم اور تیز تھی، اب حالات بدلنے والے ہیں. تاثیر یہ ہوئی کہ لوگوں کی طبیعتیں بدل گئیں، اور ہر ایک کے دل میں خود بخود یہ کھٹک پیدا ہوئی، یہ چبھن پیدا ہوئی کہ سامان عیش و آرام کا جو کچھ ہے میرے ہی کام آئے اور کے پاس نہ جائے. یہ وہ چیز ہے جو آج کے ہمارے معاشرے میں بھی ہے، اور یہ جتنی بھی اخلاقی برائیاں ہیں اس کے پیچھے یہی ایک چیز جو ہے وہ کام کر رہی ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہو وہ ہمیں ملے، دوسروں کے پاس وہ نہ جائے. ہم یہ نہیں چاہتے کہ جو دوسروں کے پاس ہے وہ ہمیں بھی مل جائے، بلکہ ہمارا موقف یہ ہوتا ہے کہ وہ ان سے چھن جائے اور ہمیں مل جائے. ہم اپنی آسائش اور آرام چاہتے ہیں، لیکن دوسروں کے لیے ہم آزار اور تکلیف کی خواہش بھی رکھتے ہیں. یہی ہمارے اندر پائی جانے والی ایک اخلاقی گراوٹ ہے.
اب وہاں کے ملک فراق کے لوگوں کی طبیعتیں بدلنا شروع ہو گئیں، اور وہ اب یہ چاہنے لگے جی کہ جو کچھ بھی سامان عیش و آرام کے میسر ہیں وہ سب ان کے پاس آ جائے، دوسروں کے پاس کچھ نہ جائے۔ اس غرض سے اس گلزار میں، گلزار باغ کو کہتے ہیں، گلگشت کے بہانے کبھی تو فریب کے جاسوس اور کبھی سینہ زوری کے شیاطین آ کر چالاکیاں دکھانے لگے۔ اب یہ کردار ہیں، اصل میں یہ اخلاقی مائب ہیں، لیکن ان کو مجسم کرداروں کی صورت میں پیش کر دیا گیا ہے۔ فریب کے جاسوس، فریب کو گویا کردار بنا کر پیش کر دیا گیا ہے۔ فریب دھوکے کو کہتے ہیں، سینہ زوری، زبردستی، چھینا جھپٹی۔ اس گلزار میں سینہ زوری کے شیاطین آنے لگے اور فریب کے جاسوس بھی۔ اب وہاں پر باقاعدہ برائی بونے کا ایک ماحول تیار ہونے لگا۔ ابھی آپ کی کہانی کا جو مرکزی آپ کے یہ کہ ایک منفی کردار ہے یا ویلن ہے وہ نہیں آیا، ابھی پہلے اس کے لیے ماحول تیار ہو رہا ہے۔ پھر تو چند روز کے بعد ان کی ذریات یعنی غارت، تاراج، لوٹ ماران پہنچے اور ڈاکے مارنے لگی۔ ذریات عربی کا لفظ ہے، اولاد کو کہتے ہیں۔ غارت، لوٹ مار، تاراج، تخریب، توڑ پھوڑ، یہ اب مزید چھوٹے چھوٹے اور کردار ہیں، لیکن مرکزی کردار نہیں ہے۔ مرکزی کردار ہمارے پاس ملک فراغ میں سب سے پہلے خسرو آرام آیا ہے، اس کا نام ہی آرام ہے۔ دیکھیں اب آرام کو ایک کردار بنا کر، بادشاہ بنا کر پیش کر دیا گیا۔ آرام جو ہم کرتے ہیں آسائش کی علامت ہے۔ اور اس کے بعد پھر اب یہ کردار ہمارے پاس آئے ہیں، فریب کے جاسوس اور سینہ زوری کے شیاطین۔ آگے ان کی اولادیں بھی آنے لگی۔ یہ ساری فریب کے جاسوس اور سینہ زوری کے شیاطین اور ان کی اولادیں، یہ کہ ان کرداروں کا مقصد کیا ہے کہ یہ ساری برائیاں اب اس سلطنت میں پیدا ہونی شروع ہو گئی تھیں۔ فریب، لوگ دھوکہ دہی اختیار کرنا شروع ہو گئے تھے، سینہ زوری کرنے لگے تھے، غارت، تاراج اور لوٹ مار شروع ہو گئی تھی۔ جب راحت و آرام کے سامان یوں پیدا ہونے لگے تو رفتہ رفتہ غرور، خود پسندی، حسد نے اس باغ میں آ کر قیام کر دیا۔ یہ ساری برائیاں بھی وہاں پر آ گئیں۔ اس کے اثر صحبت سے لوگ بہت خراب ہوئے، اثر صحبت سے، اس کی صحبت سے، اس کی ہمراہی میں، کیونکہ وہ اپنے ساتھ دولت کا پیمانہ لائے تھے جو پہلے نہیں تھا۔ آپ پہلے کوئی امیر کوئی غریب نہیں تھا، سب لوگ ایک جیسے تھے۔ امیر تب ہوتا ہے جب غریب ہوتا ہے کسی معاشرے کے اندر، ورنہ اگر امارت غربت کا کوئی تصور نہیں ہوتا جب تمام لوگوں کے حالات ایک جیسے ہوتے ہیں۔ پہلے تو خدائی کے کارخانے فارغ البالی کے آئین اور آزادی کے قانون کے بے موجب کھلے ہوئے تھے۔ خدائی کے کارخانے یعنی اللہ تعالیٰ کے جو قدرتی اللہ تعالیٰ نے سب کچھ لوگوں کو فراہم کر رکھا تھا، آئین، دستور، قانون، قاعدہ، یعنی عیش وافر، وافر کثیر کو کہتے ہیں، کثرت سے ہونا کسی چیز کا، سامان فراوان، فراوانی بھی کثرت کو کہتے ہیں، جو کچھ درکار ہو موجود تھا۔ اور اسی بے احتیاجی کہتے ہیں کسی چیز کا محتاج نہ ہونا، ضرورت مند نہ ہونا، احتیاج ضرورت کو کہتے ہیں۔ اسی بے احتیاجی کو لوگ تونگری کہتے تھے، تونگری دولت مندی کو کہتے ہیں، امیری۔ پھر یہ سمجھنے لگے کہ ہمارے پاس ہر شے ضرورت سے زیادہ اور ہمیں اس کی حاجت بھی ہو یا نہ ہو، لیکن تونگر ہم جب ہی ہوں گے جب کہ ہمسایہ ہمارا محتاج ہو۔ یعنی اب دولت کا، اب امارت کا یہ معیار مقرر ہوا کہ امیر تب ہوں گے جب ہمارا ہمسایہ غریب ہوگا۔ اب اس کے پاس بھی سب کچھ ہے، ہمارے پاس بھی سب کچھ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم امیر نہیں ہیں، ہم تونگر نہیں ہیں۔ ہم تونگر تب ہوں گے جب ہمارے پاس تو سب کچھ ہو لیکن ہمارے آس پاس لوگوں کے پاس کچھ بھی نہ ہو، وہ محتاج ہوں، ضرورت مند ہوں۔ ہر چند اس بیچارے ضرورت کے مارے کو خرچوں کی کثرت اور ضرورتوں کی شدت سے زیادہ سامان لینا پڑا ہو، مگر انہیں جب ہمسائے خوشحال نظر آتے تھے تو جل جاتے تھے اور اپنے تئیں خود کو، اپنے آپ کو محتاج خیال کرتے تھے۔